شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ رمضان المبارک کے فوائد سمیٹنے کے 30 سنہری اصولوں میں سے دوسرا اصول ہے اخلاص میں ہی عذاب الہی سے خلاصی ہے۔ یہ عنوان ابن القیم رحمہ اللہ کی عبارت الاخلاص سبیل الخلاص کا ترجمہ ہے۔ یہ بڑی گہری عبارت ہے۔ سلف صالحین اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہا کرتے تھے، یا نفس اخلصی تتخلصی، اے نفس تو مخلص ہو جا تاکہ تجھے عذاب الہی سے خلاصی مل جائے۔ اخلاص کی ضرورت ویسے تو ہر عبادت میں ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور انہیں اس کے سوا حکم نہیں دیا گیا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اس حال میں کہ اس کے لیے دین کو خالص کرنے والے ہوں۔ سورۃ البینہ آیت نمبر 5۔ لیکن روزے کے ساتھ تو اخلاص بالکل جڑا ہوا ہوتا ہے۔ حالت روزہ میں انسان اکیلا ہو کر کھا پی سکتا ہے، لیکن صرف اخلاص ہی ہے جو انسان کو اس سے روکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث قدسی میں ہے، کل عمل ابن آدم لہ الا الصیام فإنہ لی وأنا اجزی بہ، انسان کا ہر نیک عمل خود اسی کے لیے ہے مگر روزہ، کہ وہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ صحیح بخاری 1904، صحیح مسلم 2707، اور صحیح مسلم میں مزید یہ الفاظ بھی ہیں کہ یدع شہوتہ وطعامہ من اجلی، کہ وہ اپنا کھانا اور اپنی شہوت صرف میرے لیے ہی چھوڑ دیتا ہے۔ اخلاص کا ایک بہت بڑا فائدہ ہے کہ اس سے انسان کو دل کی صفائی حاصل ہوتی ہے، جیسا کہ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاث لا یغل علیہن قلب مؤمن، کہ 3 خصلتیں ایسی ہیں کہ بندہ مومن کا دل ان میں کج روی نہیں کرتا۔ ان میں سے پہلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاص العمل للہ، اللہ کے لیے اپنے تمام تر اعمال کو خالص کر لینا بیان کی۔ ماہ رمضان کا حق ادا کرنے کے لیے اخلاص کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ معزز سامعین، اس ماہ مبارک میں بہت سے ایسے اعمال ہیں جو اخلاص کے محتاج ہیں۔ مثلا جب ہم لوگوں کے ساتھ احسان کرتے ہیں، صدقات نکالتے ہیں، تو کیا ہم انہیں چھپاتے ہیں یا ظاہر کرتے ہیں؟ جب ہم قرآن ختم کرتے ہیں تو کیا ہم اسے چھپاتے ہیں یا لوگوں کو بتاتے ہیں کہ میں نے اتنی اور اتنی بار ختم کر لیا ہے؟ جب ہم لوگوں کو افطاری کرواتے ہیں تو کیا ہم اسے چھپاتے ہیں یا اسے لوگوں میں نشر کرتے پھرتے ہیں؟ معزز سامعین، عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ کے بارے میں فرماتے ہیں، صاحب سرائر ما رأیتہ یظہر تسبیحا ولا شیئا من الخیر، بہت ہی رازدار تھے، میں نے انہیں نہ تو کبھی تسبیح ظاہر کرتے دیکھا ہے اور نہ ہی کوئی بھی اور خیر کا کام۔ محمد بن اسلم رحمہ اللہ بعض لوگوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرتے ہوئے تحائف بھیجا کرتے تھے، اور جس کے ہاتھ بھجواتے اسے ہدایت کرتے کہ انہیں پتہ نہ چلے کہ میں نے بھیجے ہیں۔ ایوب السختیانی رحمہ اللہ رات بھر قیام کرتے مگر صبح ایسے ظاہر کرتے جیسا کہ ابھی نیند سے بیدار ہوئے ہیں۔ ربیع بن خثیم کے پاس جب کوئی آتا اور وہ قرآن پڑھ رہے ہوتے تو اسے کسی کپڑے سے ڈھانک دیتے تھے، بلکہ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ نے لطائف المعارف میں یہاں تک لکھا ہے کہ بعض سلف نفلی روزے کو چھپانے کی خاطر اپنے ساتھ صراحی رکھتے اور اپنے ہونٹوں پر پانی لگا لیتے تھے، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ روزہ نہیں ہے۔
لہٰذا اخلاص کی بہت ہی زیادہ ضرورت ہے۔ اپنے اعمال کو اللہ کے لیے خالص کر لیں۔ ہمارے اعمال ویسے ہی بڑے قلیل ہیں، اور پھر اگر ہم ان پر غرور اور خود پسندی کا شکار ہو جائیں تو قلیل ہونے کے ساتھ ساتھ حقیر بھی ہو جائیں گے، بلکہ معدوم ہو جائیں گے۔ پس عذاب الہی سے خلاصی اخلاص میں ہی ہے۔ وباللہ تعالی توفیق، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔